اولاد کی تربیت میں ہونے والی غلطیوں میں پہلی غلطی یہ ہے کہ ہمارے پاس تربیت کا پلان نہیں ہے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے پہلے سے پلاننگ نہیں کرتے۔ جیسا کہ میاں بیوی اگر شوہر کبھی گھر بنانے کا ارادہ کرتا ہے، چلو گھر بنانا ہی نہیں، کم از کم کہیں پر کرائے کے گھر پہ بھی اگر چلے جاتے ہیں تو جانے سے پہلے میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، ہے نا، کہ ہم کون سے علاقے میں رہیں گے، کیسا گھر لیں گے، کتنا زیادہ کرایہ رہے، کتنا کم کرایہ رہیں، کیسا ماحول رہیں، مسجد کے قریب ہے، اسکول کے قریب ہے، یہ تمام چیزیں پہلے مشورہ کرتے میاں بیوی بیٹھ کے، پھر دونوں جا کے دیکھ کر بھی آتے۔ کیا اس طرح میاں بیوی دونوں بیٹھ کے اپنے بچوں کے تعلق سے بھی کبھی مشورہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، اکثر گھروں میں نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کے لیے ہم کیا کریں گے، کیا سکھائیں گے، ان کی تربیت کیسے کریں گے، یہ تمام چیزیں میاں بیوی بیٹھ کر پلان نہیں کرتے، کیونکہ تربیت کا پلان ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بچے پیدا ہو گئے، چلو ان کے لیے کھانے کا انتظام تو ہم کر دے رہے، تھوڑا بڑے ہو گئے تو اسکول کا انتظام کر دیے، بس ختم، یہ ہماری ذمہ داری ہو گئی، یا بیمار ہو گئے تو دوائیوں کا انتظام کریں گے، اتنا ہی ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے بچوں کی تربیت۔ لیکن بچوں کی تربیت کیسے کرنا، ان کے تعلق سے سوچنا، فکر کرنا، میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ کرنا، یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، میرے بچے کے اندر کون سی اچھائی پیدا کرنا ہے، میرے بچے کے اندر وہ کون سی برائی ہے جسے ختم کرنا ہے، میں اس کے اوپر کیسے محنت کروں، میاں بیوی بیٹھ کے کبھی ڈسکشن نہیں کرتے۔ آج بچی جھوٹ بولی، کل بچہ اسکول سے کسی کا پین پنسل چرا کر لے کے آیا، ایک دن بچہ گالی دیا، اجی یہ گالی سیکھ رہا، اس کو ہم کیسے اس برائی سے بچائیں گے، کیسے اس کو نماز کی عادت ڈالیں گے، آپ بتاؤ میں کیا کروں، میں بتاؤں گی آپ کیا کریں گے۔ اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا بچہ، بڑا ہو گیا، میاں بیوی دونوں مل کر ڈسکشن کرے کبھی نہیں کرتے، بالکل بھی۔ ہمارے پاس نہیں پڑھا تو ایک مار کے ڈرا کے بھیج دو، نہیں تو خاموش بیٹھو، لیکن بچوں کی تربیت کی پلاننگ نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے آج ماں باپ کی، جو کہ اپنے بچوں کے اولاد کی تربیت میں غلطی ہو رہی۔ اور دوسری چیز، تربیت کی فکر اگر ہے بھی، تربیت کی فکر اگر کسی کو ہوتی بھی ہے تو خود ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ دوسری غلطی۔ ایک تو ماں باپ کو تربیت کی فکر نہیں ہے، اگر جن ماں باپ کو تربیت کی فکر ہے تو وہ خود نہیں کرنا چاہتے تربیت، کون کرنا ان کے بچوں کی تربیت؟ مول صاحب کرنا، کوئی حافظ صاحب کرنا، کوئی باجی کرنا پڑھانے والے، کوئی عالم کرنا، یا نہیں تو کوئی اچھا سا اسکول دیکھو، اسکول کریں گا میرے بچے کی تربیت، نہیں تو کوئی مدرسہ دیکھ لو، مدرسہ بچے کی تربیت کرے گا۔ بس ہم نہیں کرنا چاہتے، لوگ کریں گے تربیت۔ یاد رکھو، اسکول، مدرسہ، مسجد کے مول صاحب، کوئی حافظ صاحب، یہ آپ کے بچے کے تربیت میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن وہ خود تربیت نہیں کر سکتے۔ تربیت آپ کو کرنا ہوگا، تربیت ماں باپ کو کرنا ہوگا۔ آپ کی تربیت میں اسکول، مدرسہ، باجی، مول صاحب، حافظ صاحب، یہ لوگ مدد کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے بھروسے پہ چھوڑ دیں گے کہ یہ مدد کریں گے، یہی تربیت کریں گے، اب ہمارا کام صرف کھلانا پلانا ہے، صرف پرورش کرنا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ غلطی ہے۔ ہمارے پاس یہی غلطی ہو رہی کہ وہ لوگ تربیت کر لیں گے، بس ختم۔ یاد رکھو، جیسی محبت آپ کے بچوں سے کرتے ہیں ویسی محبت مول صاحب نہیں کریں گے، باجی نہیں کریں گے، اسکول کے پرنسپل نہیں کریں گے۔ جو محبت ہم ہمارے بچوں سے کرتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے اتنی محبت کریں؟ ان کو وہ تکلیف نہیں ہے، اگر ہمارے بچے جو بگڑتے ہیں تو ہم کو تکلیف ہوتی، ان کو تھوڑی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے تربیت ہم کو کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، اگر محبت ہے تو ہمیں ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہوگا۔ اگر بچوں سے محبت ہے تو خود کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو گھر میں سلا کے خود فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں ڈال کر جا رہا ہے۔ خود تو جنتی بننے کی کوشش اور اپنے بچے کو جہنم میں ڈھکیل کے جا رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ یاد رکھو، آج ایک اور بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، ذرا غور کرو۔ اگر کوئی کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دیا تو سکھانے والے کو کتنا فائدہ ملتا؟ ہم بار بار سنتے ہیں نا، کتنا فائدہ ملتا؟ وہ جتنے دن پڑھے گا
اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور سکھانے والے کو بھی، اور وہ جتنے لوگوں کو سکھائے گا اس سب کا بھی ثواب ہم کو ملتا۔ تو ہم اگر ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھائیں گے، سکھائیں گے، ہمارا بچہ زندگی بھر صرف سورہ فاتحہ پڑھتے رہے گا، اس کا ثواب ہم کو بھی ملتا۔ ہم ہمارے بچوں کو کم از کم 10 سورے سکھا دیں گے، وہ 10 سورے جتنے دن وہ پڑھتا رہے گا، 5 ٹائم نمازی بن جائے گا، 5 ٹائم نماز پڑھتا رہے گا، زندگی بھر اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ اتنی بڑی نیکی خود ماں باپ حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، اور یہ نیکی اٹھا کے کس کو دے دے رہے؟ محلے کے مول صاحب کو دے دے رہے، مول صاحب تم سکھاؤ سورہ فاتحہ، کیونکہ ہمارے پاس نیکی کی قدر نہیں ہے، نیکی کی ویلیو نہیں ہے۔ اگر نیکی کی ویلیو ہوتی تو نہیں میرے بچوں کو سکھاؤں گا، بلکہ نیکی کی اگر قدر ہوتی تو میری نہیں بلکہ میرے محلے والوں کے تمام بچوں کو میں سکھاؤں گا، کیونکہ جتنے بچوں کو ہم سکھائیں گے ان کا ثواب مجھے ملتا۔ یہ سوچ کے سکھانے والے بن جاتے۔ تو آج نہ ماں کے پاس ٹائم ہے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ تک نہیں سکھاتے۔ تو اس لیے تربیت کی فکر ہے تو بھی خود کرنا نہیں چاہتے، ہم لوگ دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، تربیت کی فکر نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے بچوں کو۔ جیسا کہ ہم اپنے بچوں سے تربیت کے تعلق سے ایک آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بات کیے ہوں، ایسے کتنے باپ یا کتنے ماں نظر آئیں گے؟ کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ایک آدھا گھنٹہ بٹھائے ہوں؟ یہ نہیں بات کرنے کا مطلب کھانا کھائے کیا بیٹا، پانی پی لیے کیا، نہائے کیا، اسکول جا کے آئے کیا، یہ نہیں ہوتا۔ تربیت کرتے ہوئے بچوں کی، اس کو سچائی کی فضیلت سکھاتے ہوئے، نماز کی فضیلت سکھاتے ہوئے، جھوٹ کا گناہ سکھاتے ہوئے، بے حیائی کا نقصان سکھاتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاتے ہوئے، اس طرح سکھانے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے بچے کو سامنے بٹھا کے ایک آدھا گھنٹہ تو بھی بات کرے کیا؟ اکثر ماں باپ نہیں بات کرتے، اکثر ماں باپ اپنے ہی بچوں سے نہیں بات کرتے۔ اس کا ذہن کیسا ہے، اس کے پرابلمز کیسے ہیں، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند نہیں ہے، اس کا فیوریٹ کلر کون سا ہے، اس کے فیوریٹ انسان کون سے ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، وہ کس چیز سے ڈرتا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ماں باپ کو معلوم ہیں؟ اپنے ہی بچوں کے بارے میں یہ چیزیں معلوم ہیں، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے بچے بڑے ہونے کے بعد ان کو جو بھی پرابلم ہوتی ہے، ان کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے بلکہ اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، غلط دوستوں کے سامنے شیئر کر لیتے ہیں اپنے پرابلمس، غلط دوست غلط ان کو جواب دے دیتے ہیں، غلط طریقہ بتاتے ہیں تو غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو بچوں کے ساتھ ایسا تعلق ہونا ماں باپ کا، ایسا وقت دینا کہ بچے اس کا کچھ بھی پرابلم ہو آ کے اپنی امی سے، اپنے ابو سے شیئر کرنے والے بنے۔ تو بچوں کو وقت دینا ضروری ہے۔ آج احترام کے نام سے باپ بیٹے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بس کتنے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں جو کہ نمازی، داڑھی ٹوپی، پرہیزگار، متقی سمجھنے والے، کہ باپ سے بچے نہیں بات کرتے، باپ بیٹا بات ہی نہیں کرتے۔ 10 سال یا 12 سال کا ہو گیا بولے تو باپ بیٹے کبھی گلی لگاتے؟ بچہ چھوٹا ہے تو چومتے، اٹھاتے، گلے لگاتے، لیکن وہی بچہ 12 سال کا ہو گیا تو باپ بیٹے کبھی گلے نہیں لگاتے۔ اگر کسی ایک ٹیبل پہ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہو، 2 مرد بیٹھے ہوئے ہو اور دونوں بھی خاموش ہے تو سمجھ لینا کہ انہوں دونوں باپ بیٹے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے نہیں بات کر رہے، مطلب انہوں دونوں باپ بیٹے ہیں، اسی لیے نہیں بات کر رہے۔ بلکہ کئی لوگوں کے میرے پاس ایسے کالز بھی آتے ہیں، نوجوان لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی، ابا کبھی بات نہیں کرے ان سے محبت سے، ابا بات ہی نہیں کرے کبھی محبت سے۔ ایسے گھرانے ہیں آج، تو اس کو احترام سمجھتے ہیں۔ دیکھو یہ احترام نہیں ہے، بات کرنا، وقت دینا، اور اس میں یہ بھی نہیں ہونا کہ حد سے زیادہ بے تکلف بھی۔ آج کئی لوگ یہ سیریلوں کی، فلموں کی دین ایسی ہے کہ اتنے زیادہ بے تکلف ہو گئے کہ بس باپ کے گلے پہ، اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈال کے بیٹا چل رہا، کبھی لوگوں کے سامنے جھڑکیاں دے رہا، کبھی آرے تورے بھی بول دے رہا، پتہ نہیں کیا کیا، ایسے بھی بے تکلف۔ اس کو سمجھتے کہ محبت، ہائی ڈیوڈ، یہ وہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہے، بے تکلف بھی نہیں ہونا، لیکن احترام کے نام سے بات چیت بند کرنا یہ بھی غلط ہے، یاد رکھو۔ آج ہمارے بچے ہم سے زیادہ موبائل کے قریب ہو گئے، آج ہمارے بچے ہم سے زیادہ کارٹونوں کے قریب ہو گئے،
تو وہ وقت اسی کو دے رہے، اسی سے سیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ موبائل کا ایڈکشن جو ہے یہ ڈرگز ایڈکشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ڈرگز، نشے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، شراب جو ہوتا ہے، شراب سے بھی زیادہ خطرناک چیز موبائل کا ایڈکشن ہے۔ کتنے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ بتانے والے بتا رہے، ویڈیوز بنا رہے، ڈاکٹرز بھی بتا رہے، بچے پاگل ہو جا رہے، کانپ رہے، دماغی طور پر کمزور ہو جا رہے، کیا کیا کر دے رہے۔ اس کے باوجود بھی ماں باپ کو میں دیکھتا ہوں کہ بے تکلفی کے ساتھ دے دیتے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے 1.5 سال کا بچہ بچی نہیں ہوتے، موبائل 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 جاہے وہاں بھاگ رہے۔ حالانکہ موبائل کے کتنا نقصان ہو رہا، اس کے باوجود موبائل دے دیے، چھوڑ دیے، بس کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ جب خود کا بچہ بیمار ہوتا، خود کی بچی پریشان ہو جاتی، تب جا کے ان کو پریشانی آتی۔ ابھی تو دوسروں کے بچے ہو گئے نا پاگل، ہمارے تو نہیں ہوئے نا، یہ سوچ کے دیتے جا رہے، گھنٹے گھنٹے دیکھ رہے، بغیر موبائل کے نوالا ایک کھانے کا ایک نوالا نہیں اٹھا رہے بچے۔ ایسے بچوں کو بھی دیکھے ہم نے۔ تو یہ ڈرگز سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہے، یاد رکھو، اسے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو تربیت کی فکر اگر ہے تو اپنے بچوں کو وقت دو، ان سے بات کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی غلطی جو اولاد کی تربیت میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے، کامیابی کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہ رہے، تو کامیابی کیا ہے، سکسیس کسے کہتے ہیں، یہ آج ماں باپ کو نہیں معلوم۔ ہم کامیابی کس کو سمجھے؟ کامیاب ہم اس کو سمجھے جو ہمارے معاشرے میں جس کے پاس زیادہ سامان ہو، اور وہ بھی زیادہ قیمتی سامان ہو۔ جتنا مہنگا سامان، جتنا زیادہ سامان جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے۔ مطلب اب سامان میں گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، موبائل بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے۔ تو ہمارے سوسائٹی میں جس کے پاس جتنا بڑا گھر، جتنا زیادہ مال، جتنا قیمتی لباس، جتنا قیمتی موبائل، قیمتی چیزیں جس کے پاس ہے، وہ ہے جی اصل سکسیس، وہ ہے جی اصل کامیابی۔ تو یہ ہمارے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ اصل میں یہ سوچ کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ سوچ قارون کے زمانے کے لوگوں کی۔ جب قارون جا رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کس میں، سورہ قصص آیت نمبر 79 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ یعنی کسی کے پاس دنیا کے پیسے، دنیا کی چمک دمک، گاڑیاں، سامان ہی سمجھو، بس ایک لفظ میں بولنا ہے تو سامان۔ قارون کا خزانہ تھا، وہ پوری چمک دمک کے ساتھ، اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ جب وہ جا رہا تھا تو لوگ دیکھنے والے کیا بولے، کاش یہ قارون کا خزانہ جو اس کے پاس ہے ویسا ہمارے پاس بھی رہتا تو اچھا تھا۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ تو نہیں ہو سکتی۔ تو ہم کامیابی اسی کو سمجھیں، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، یہ کامیاب ہے، تو ویسی چیز ہم کو بھی ہونا۔ اب اس کے لیے کیا کرتے، ان کے پاس یہ تمام چیزیں کہاں سے آئی؟ کمانے سے آئی، محنت کرنے سے آئی۔ تو کیا کرنا، کمانے والا کامیاب ہے، بس خوب کماؤ تو کامیاب، جتنے زیادہ پیسے کمائیں گے وہی کامیاب ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا، اب اسی سوچ کے ساتھ اس کو تعلیم بھی دینا۔ پڑھائی بھی ہم اسی لیے پڑھاتے کہ اگر تم اچھا پڑھیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو زیادہ کمائیں گے، بس کمانے کے لیے پڑھو یہی سکھا رہے ہم، لیکن اچھے بننے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اچھے کیریکٹر کے ساتھ پڑھیں گے یہ نہیں سکھا رہے، بس اچھا پڑھو گے تو تم اچھا کماؤ گے، یہی بچوں کے دل میں ڈال رہے۔ آج ایجوکیشن بھی ایسا ہو گیا، ایجوکیشن کو آج ہم انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں نا میری بات کو۔ انویسٹمنٹ کا مطلب کاروبار لگانے کے لیے ہم کو پہلے انویسٹمنٹ کرنا پڑتا، کچھ پیسے ڈالنا پڑتا۔ تو آج کیا کرو، آج بچوں کے پڑھائی پہ خرچ کرو تاکہ بڑا ہونے کے بعد وہ ہم کو پروفٹ کے ساتھ ریٹرن دے۔ آج ہم اس بچے کے اوپر خرچ کریں گے اس کی پڑھائی پہ، تو انہیں بڑا ہونے کے بعد کیا کریں گا، پھر اس سے ہم لوگوں کو ریٹرن دیں گا، جتنا ہم اس پہ خرچ کریں وہ اس سے بھی زیادہ ہم کو دیں گا، یہ سوچ کے ہم اس کو پڑھا رہے بس۔ یعنی کامیاب بننا ہے تو کمانا ہے تو اب اس کے اوپر اب پڑھانے کے لیے خرچ کرو، بڑا ہونے کے بعد انہیں ریٹرن میں اپنے کو ڈبل دے گا۔
اس سے بھی زیادہ دے گا. تو اس کو ہم آج کامیابی سمجھے. یاد رکھو آج جتنے بھی یوٹیوب میں بھی جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں سب لوگ ابھار رہے تو صرف پیسوں کے اوپر، کمائی کے اوپر. مثال بھی دیتے ہیں اڈانی کا، امبانی کی مثال، اور ایلن مسک کی، بل گیٹس کی، انہی لوگوں کی مثال دیتے. دیکھیں وہ کیسا تھا کیسا بن گیا، کیسا تھا کیسا بن گیا. اب حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں، بس بنو، وہ جیسا بنا ویسا تم بھی کروڑ پتی بنو بنو بنو. اخلاق کیسے بھی رہیں، ظلم کرو یا کسی کا کھا جاؤ ڈباؤ، کیا بھی کرو، یہ تمام چیزیں کیریکٹر نہیں سکھائیں گے، صرف کماؤ، کمائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. بس یہ ذہن میں ڈالا جا رہا ہے. آج کیریکٹر اہم نہیں رہ گیا، آج کیریئر اہم رہ گیا. صرف اخلاق اہم نہیں رہی، آج کیریئر اہم رہ گیا. کیا ہے یہ دیکھا جا رہا ہے. ہماری پہچان بھی کیریئر سے ہے،